بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، آپ کا ایک ارشاد ہے، اور ہمیں بڑی اہم حقیقت کی طرف یہ ارشاد متوجہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں من دخل القبر بلا زاد، جو بغیر زاد راہ کے عمل کے قبر میں داخل ہوا، فکأنما رکب البحر بلا سفینۃ، گویا کہ وہ کشتی میں سوار ہوا ہے، وہ سمندر میں اترا ہے بغیر کشتی کے۔ اب ظاہر بات ہے جو قبر کی زندگی ہے یہ مرنے کے بعد ایک پہلا مرحلہ ہے، اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں برزخ۔ برزخ کا مطلب ہے رکاوٹ، یعنی قبر جو ہے وہ جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور یہ دنیا جو ہے، تو اس کے درمیان کی ایک زندگی ہے جس کو قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اب اس میں اگر کسی شخص کے پاس عمل نہیں ہے اور اس کے پاس زاد راہ نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں تو اتر گیا ہے اور اس کے پاس کشتی نہیں ہے، سوار ہونے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے وہ ڈوب جائے گا۔ قرآن مجید نے بار بار ہمیں اس جانب متوجہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آخرت ہے، تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ مثلا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا ذائقہ ٹیسٹ یہ تو لینا ہے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن جو اجر ہے، جو تمہارے اعمال ہیں ان کے مطابق تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، صلہ دیا جائے گا۔ اور آگے بڑی اہم بات کی جانب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، یعنی جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو قرآن مجید نے کامیابی کا جو معیار قرار دیا ہے وہ یہ قرار دیا ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، ظاہر بات ہے وہ بلینز ایئرز سے بھی زیادہ ایک لامحدود زندگی ہے، اور ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ وقت جو ہے ہمارا یہ بہت ہی کم ہے، قلیل ہے، اس کے مقابلے میں تو ایسے ہی ہے جیسے چند سیکنڈز یا نینو سیکنڈز ہوں، اور یہ بھی مثال ایسے ہے جس کو ہم کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم دنیا میں کہیں پہ جاتے ہیں، سوار ہو کے جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی سواری ہوتی ہے، سفر کرتے ہیں یا پیدل بھی سفر کرتے ہیں، تو ہم اپنے پاس کچھ نہ کچھ زاد راہ توشہ کوئی مال رکھتے ہیں کہ کہیں ختم ہو جائے گا تو پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا، ہم کس سے راستے میں مانگتے پھریں گے۔ تو بعین ہی اسی طرح جو آخرت کی زندگی ہے اس کے جانب ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم بالآخر آہستہ آہستہ اپنی اسی زندگی کی جانب جا رہے ہیں۔ تو ہمارے توشہ میں کیا ہے، ہمارے نامہ عمل میں کیا ہے، کیا اس میں اچھائیاں ہیں یا برائیاں ہیں؟ اگر اس میں یقیناً اچھائیاں ہیں اور نیکیاں ہیں پھر تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور ہمارا ہر دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور ہر رات لیلۃ القدر کی رات کی طرح ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں ضرور ریویزٹ کرنا چاہیے، اپنی ذات کا احتساب کرنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ بالآخر ہم دنیا میں رہ تو رہے ہیں، ہم جس آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں وہ بھی اللہ کا ہے، جس سورج کی شعاعیں ہم حاصل کر رہے ہیں اور اس سے تپش حاصل کر رہے ہیں وہ بھی اپنے مالک کی، عالمین کے رب کا سورج پیدا کیا ہوا ہے، چاند بھی اسی کا ہے جس کی روشنی میں ہم رات کو سفر کرتے ہیں اور اس کی روشنی سے مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔